اپنا جلوہ دکھائے، کبھی اپنے چہرے سے نقاب اٹھائے، کبھی محبوب کی آواز ان کے کانوں میں رس بھرے، کبھی محبوب ان کو شرف کلام بخشے، محبوب کے ہونٹوں سے ہمارا نام ادا ہو تو نام خوبصورت ہو جائے۔ اگر محبوب روٹھا رہے، اگر ناراض رہے، اگر گفتگو کے لائق نہ سمجھے تو یہ احساس بھی تو تازیانہ ہوتا ہے۔ تو مولا ان کا دعویٰ ہے وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو مولا تو نے قرآن میں آخر کتنے لوگوں کو پکارا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، بلکہ تو نے کفار کو پکارا ہے، یا ایھا الناس، ہر اہل خیر کو پکارا ہے۔ تو جن کا دعویٰ ہے وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، مولا ان سے بھی خود خطاب فرما دے، مولا ان کو جو جواب دینا ہے خود عطا فرما دے۔ یہ زبان غیر سے شرح آرزو یہ محبت کرنے والوں پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبت کرنے والوں، محبت معتبر اس وقت ہوتی ہے جب عاشق کی نگاہ محبوب کے حسن تک ہو۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ جنگل میں جا رہے ہو، آپ پر خوف ہو، رات کا وقت ہو، اندھیرا ہو، آپ پر لرزہ طاری ہو، کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ کسی خاص چیز کا نقشہ نہیں کھینچ سکتے، وہ کوئی چڑیل بھی ہو سکتی ہے، بھوت ہو سکتا ہے، جن دیو کوئی عفریت ہو سکتا ہے، کوئی چور ڈاکو رہزن ہو سکتا ہے، کوئی درندہ کوئی شیر ہو سکتا ہے، کوئی سانپ بچھو کوئی کیڑا مکوڑا ہو سکتا ہے۔ کس چیز سے خوف کھا رہے ہیں اس کا کوئی نقشہ، اس کی کوئی صورت، اس کی کوئی شکل آپ کے ذہن میں نہیں۔ خوف کے لیے شکل و صورت ضروری نہیں ہوتی، لیکن محبت کے لیے کوئی سراپا چاہیے ہوتا ہے، کوئی لب و رخسار، کوئی نقش و نگار، کوئی قد و قامت، کوئی سراپا درکار ہوتا ہے۔ یہ اندیکھی انجانی چیزوں سے محبت ممکن نہیں ہوتی۔ حضرات مکرم، محبت بغیر حسن کے نہیں ہوتی، حسن تو بغیر محبت کے ہو سکتا ہے۔ جنگل میں پھول کھلتا ہے، اسے کوئی چاہے نہ چاہے، کوئی بلبل اس کے لیے نغمہ سنج ہو نہ ہو، کوئی ہاتھ اس کو زیب قلوب کرنے کے لیے بڑھے نہ بڑھے، کوئی ہونٹ اس کی ستائش میں کھلے نہ کھلے، پھول اپنی ذات میں حسین ہے، لیکن محبت بغیر حسن کے نہیں ہو سکتی۔ جب محبت بغیر حسن کے نہیں ہو سکتی تو اس سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں اس کے جمال کا مشاہدہ کیا ہے، اس کے حسن کو دیکھا ہے، اس کی خوبصورتی سے نگاہوں کو سیراب کیا ہے؟ اگر نہیں تو محبت کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ پھر وہ حدیث پڑھو، انا میرات جمال الحق من رآنی فقط رآ الحق۔ اگر اس تک تمہاری نگاہ نہیں پہنچ سکتی تو پھر میرے چہرے کی آئینے میں اس کے جمال کا مشاہدہ کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یارو، جب بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی، جب بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی تو سوچو پھر آقا کریم سے آنکھیں چرا کے اور کنی کترا کے اور نظریں بچا کے تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن ممکن ہے کوئی نقطہ سنج جہاں پہ یوں گویا ہو کہ جناب یہ دنیا میں جگہ جگہ حسن ہے، پھولوں میں ہے، کلیوں میں ہے، تتلیوں میں ہے، جگنوں میں ہے، جھرنوں میں ہے، آبشاروں میں ہے، کوہساروں میں ہے، ریگزاروں میں ہے، چہروں میں ہے، آوازوں میں ہے، جگہ جگہ حسن ہے۔ یہ حسن کس کا ہے؟ اسی کا ہے نا۔ یہ تمام کائنات میں جب اس کا حسن ہے تو ہم اس کائنات کو دیکھ کر بھی تو اس سے محبت کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں کہ آقا کریم کے بغیر اس سے محبت کرنا ممکن نہیں؟ یارو سچ کہا، درست کہا، تمام کائنات میں اسی کا حسن ہے، لیکن کم از کم اتنا فرق تو ملحوظ رکھنا ہوگا کہ اس تمام کائنات میں اس کا حسن بکھرا ہوا ہے اور آقا کریم کی ذات میں سمٹا ہوا ہے۔ یارو، جس ذات میں اس نے اپنے حسن کے جلوے سمیٹ دیے ہیں تو پھر اس سے نگاہیں چرا کر
پھر اللہ سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ تو اللہ نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور محبت بغیر حسن کے نہیں ہوتی، تو تم مجھ سے بغیر میرے محبوب کے واسطے کے محبت بھی نہیں کر سکتے۔ تو اے محبوب، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، قل، ان سے تو فرما دے، ان سے ہم کلام ہو تو تو ان کو میرا پیغام تو پہنچا دے، کیونکہ تیرے واسطے کے بغیر ان کی محبت مقبول نہیں ہے۔ اگر یہ تم مجھ سے محبت کرتے ہیں تو تیری اتباع کریں۔ علماء کی موجودگی میں میں زیادہ نکتہ سنجی کی جسارت نہ کروں، لیکن صرف آخر میں سے اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اس ہستی کا جشن ولادت منا رہے ہیں کہ جنہوں نے زخم کھا کے اور پتھر سہ کر لوگ دشمنوں کے لیے دعائیں دی تھی کہ مولا یہ تو میری شخص، میری ہستی اور میرے مقام سے واقف نہیں ہے، لیکن مولا یہ ناواقف ہیں، یہ انجان ہیں، یہ مجھ سے واقف نہیں، مولا ان کی نسلوں میں کوئی میرا نام لیوا ہو سکتا ہے، کلمہ گو ہو سکتا ہے، مولا ان پر اپنا قہر اور اپنا غضب اور عذاب نازل نہ فرما۔ یارو، جنہوں نے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں فرمائی تھیں، آج ان کے نام لیوا اگر خود کلمہ پڑھنے والوں پر موت برسا رہے ہیں تو یقیناً ماننا پڑے گا کہ ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، سمجھنے میں کہیں نہ کہیں کوئی لغزش ہوئی ہے۔ یہ پیغام محبت عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب نفرتوں کے جنگل ہو، جب بارود کی بو ہو، جب بموں کے دھماکے ہوں، جب گولیوں کی برسات ہو، جب موت کا رقص ہو، ایسے میں عشق رسول کی شمع جلاؤ گے تو یقیناً ماحول بہتر ہو جائے گا۔ حضرات مکرم، نصیحت کے بہت سے انداز ہو سکتے ہیں، لیکن صرف ایک ہی انداز، عشق رسول کا نعرہ لگانے والوں محبت کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اس کو راضی کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ محبوب ناراض ہو جائے اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہوتی، محبوب راضی ہو جائے اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہوتا۔ سرکار سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کبھی کوئی کام شروع کرنے سے پہلے یہ سوچا ہے کہ یہ کام کر لوں، اس سے میرے آقا راضی ہو جائیں گے، یا اس سے رک جاؤں کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں؟ اگر ان کی رضا اور ناراضگی کا خیال دامنگیر نہیں رہتا تو صرف دعوے ہیں، صرف نعرے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مولا ہمیں اس قابل بنا کہ ہم تجھے اور تیرے محبوب کو راضی کر سکیں۔ ہمارے وطن کی حفاظت فرما، اسے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، اپنے محبوب کی ساری امت پر رحم فرما۔ مولا آج کل تیرے محبوب کی امت بڑی مشکلات میں ہے، ان مشکلات کو آسان کر دے۔ ان مقدس ساعتوں کا واسطہ ہے، تیرے محبوب کے جشن ولادت کا صدقہ ہماری دعاؤں کو مقبول و منظور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔